آخر وہ کون سے سوالات تھے کہ جس کا علم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی نہیں تھا؟ آخر ان سوالات میں ایسا کیا تھا کہ جس کا جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہ دے سکے؟ اور پھر کس نے ان سوالوں کے جوابات دیے اور وہ سوالات کیا کیا تھے؟ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند یہودی آئے اور ان یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند سوالات پوچھے، تو ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بھی علم نہیں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سوالات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھ دیے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سوالوں کے جوابات دیے، مگر وہ سوالات کون کون سے تھے جس کا علم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں تھا؟ آگے ہم ان سوالوں کے بارے میں اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ کون سے 3 سوالات تھے کہ جو یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے تھے اور ان کا علم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں تھا؟ ان سوالوں میں سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ وہ کون سے 2 بھائی تھے کہ جو جڑوا پیدا ہوئے اور ایک ہی دن پر وفات بھی ہوئے، مگر ایک 100 سال بڑا تھا اور دوسرا 100 سال چھوٹا۔ ان سوالوں میں دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی زمین ہے کہ جس پر صرف زندگی میں ایک ہی مرتبہ سورج کی کرنیں لگی تو اس کے بعد آج تک نہیں لگی ہے؟ اور تیسرا میں آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا کیونکہ وہ آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ اور حیران کن ہے، تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ تو یہودیوں کا پہلا کویشچن یہ تھا کہ وہ کون سے 2 بھائی تھے کہ جو جڑوا پیدا ہوئے تھے اور ایک ہی دن پر وفات بھی ہوئے، مگر ایک 100 سال چھوٹا اور دوسرا 100 سال بڑا تھا؟ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ دونوں بھائی ایک ہی دن پر پیدا بھی ہوئے اور ایک ہی دن پر وفات بھی ہوئے تھے، مگر اب ایک بوڑھا اور دوسرا جوان؟ اس کویشچن کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت عزیر علیہ السلام کی سٹوری کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ اگر آپ اس سٹوری کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کو جواب نہیں ملے گا۔ ایک دن حضرت عزیر علیہ السلام ایک ویران بستی سے گزر رہے تھے جہاں آپ نے دیکھا کہ سارے لوگ مر چکے تھے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ کیسے اللہ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے ان کی سوچ کا جواب ایک معجزے کے طور پر دیا، اور وہ معجزہ کہ اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک سلا دیا، یعنی موت دی۔ تو جب حضرت عزیر علیہ السلام دوبارہ اٹھے تو انہوں نے فرمایا کہ زیادہ تر 1 دن یا 2 دن گزرا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم 100 سال تک یہاں رہے ہو۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا کھانا اور گدا ویسے ہی تھا، مگر آس پاس کے سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ بستی جو کبھی برباد تھا اب زندہ ہو چکی تھی۔ اللہ نے ان کے ذریعے ثابت کیا کہ زندگی اور موت اللہ کے حکم سے چلتی ہے اور وقت اللہ کے لیے باندھا ہوا ہے۔ اب ہم اس سٹوری کو سائنٹیفک اینگل سے سمجھیں گے۔ البرٹ آئنسٹائن نے کہا یعنی وقت کو ہم سلو بھی کر سکتے ہیں اور تیز بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے گریویٹی اور موشن پر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ایک دن تمہارے ہاں 1000 سالوں کے برابر ہوتا ہے، یعنی وقت انسان کے لیے ہر جگہ ایک جیسے نہیں ہوتا، یعنی اللہ کے لیے پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر یہ سب ایک ساتھ ہی موجود ہے۔ جب اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک موت دی تو ان کا وقت رک گیا تھا، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کا وقت فریز ہو گیا تھا اور باقی دنیا آگے چل رہی تھی۔ تو اسی وجہ سے جب آپ دوبارہ زندہ ہوئے تو دنیا 100 سال آگے چل چکی تھی، لیکن آپ کے لیے یہ ایک دن جیسا تھا۔ اب اس کویشچن کی طرف آتے ہیں جو یہودیوں نے پوچھا تھا کہ وہ کون سی 2 بھائی تھے جو ایک ہی دن پر پیدا ہوئے اور ایک ہی دن پر وفات بھی ہوئے تھے، مگر ایک 100 سال چھوٹا تھا اور ایک 100 سال بڑا تھا۔ اسلامک روایتوں کے مطابق حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عزیز علیہ السلام دونوں ہم جملہ یعنی ٹوینس بردر تھے۔ یہ دونوں ٹوینس تھے اور دونوں ایک ہی دن پر پیدا ہوئے اور ایک ہی دن پر وفات بھی ہوئے، لیکن جب حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک سلا دیا یعنی موت دی تو حضرت عزیز علیہ السلام وقت کے ساتھ بوڑھے ہو گئے۔ جب 100 سال بعد حضرت عزیر علیہ السلام دوبارہ زندہ ہوئے تو حضرت عزیز علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور حضرت عزیر علیہ السلام اسی طرح جوان تھے۔ اس کویشچن کا جواب یہ ہے کہ حضرت عزیز علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام دونوں ایک ہی دن پر پیدا ہوئے اور ایک ہی دن پر وفات بھی پائے، مگر ایک بوڑھا تھا
اور دوسرا جوان۔ یہ تو تھا پہلا کویشچن، لیکن اب ہم دوسرے کویشچن کو سمجھیں گے، اور آخری کویشچن کو مس مت کرنا کیونکہ وہ ہر کسی کو سمجھ نہیں آتا، تو اس کو سمجھنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ یہودیوں کا دوسرا کویشچن یہ تھا کہ وہ کون سی زمین ہے کہ جس پر زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ سورج کی کرنیں پڑی ہے اور اس کے بعد آج تک نہیں پڑی ہے۔ اس کویشچن کو سمجھنے سے پہلے ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کو سمجھنا ہوگا، اور میں نے اس ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کو بہت ڈیٹیل سے بتایا ہے، تو اس ویڈیو کو ضرور چیک آؤٹ کرنا۔ زمانہ وہ تھا کہ فرعون اپنی طاقت اور غرور میں خود کو خدا سمجھنے لگا تھا، اور وہ بنی اسرائیل پر بہت ظلم کیا کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو اور ایسی مقام پر پہنچا جہاں سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر، تو سارا قوم گھبرا گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے ایمان کے ساتھ فرمایا کہ ہرگز نہیں، اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے ایمان کے ساتھ فرمایا کہ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور اس کے تہ میں جو زمین تھی وہ ظاہر ہوئی۔ وہ زمین ظاہر ہوتا ہے جس پر ہزاروں سال تک کوئی روشنی کی کرن نہیں پڑی تھی۔ تو پہلی بار اس خشک زمین پر سورج کی روشنی پڑی، اور وہ ضرور ہماری رہنمائی کرے گا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر اپنے عصا کو مارا تو سمندر دو حصوں میں پٹ گیا، تو سمندر میں ایک خشک یعنی ڈرائی پلیس ظاہر ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جو قدرت نے اپنے نظام کو بدل لیا۔ پانی جو ہمیشہ بہتا ہے اب وہ دو دیواروں کی طرح کڑا ہو گیا، اور اب وہ زمین ظاہر ہو گئی کہ جو ہزاروں سالوں تک سمندر کے تہ میں چھپی تھی۔ جب بنی اسرائیل اس راستے سے گزر گئی تو فرعون کا لشکر بھی ان کے پیچھے آیا، مگر اللہ نے پانی کو حکم دیا اور پانی واپس لوٹ آیا اور فرعون کے لشکر کو غرق کر دیا۔ اگر ہم اس معجزے کو سائنس کے اعتبار سے سمجھیں تو جو سمندر کے تہ ہوتا ہے یعنی انڈر واٹر سرفیس، عام طور پر وہاں روشنی نہیں پہنچتی، کیونکہ سمندر کا تہ جتنا گہرا ہوتا ہے اتنی ہی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اور ایک خاص گہرائی کے بعد صرف اندھیرا ہی رہ جاتا ہے یعنی ڈارکنیس۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سمندر پر لاٹھی ماری تو سمندر دو حصوں میں پٹ گیا۔ اس کے بعد آج تک اس زمین پر کبھی بھی سورج کی روشنی نہیں پڑی، یعنی وہ زمین یہی زمین تھی کہ جس پر صرف ایک ہی مرتبہ روشنی لگی تھی، اور آج تک کبھی بھی اس کے اوپر روشنی نہیں پڑی۔ اور اب باری ہے اس آخری کویشچن کی جس کا آپ پہلے سے انتظار کر رہے تھے۔ یہودیوں کا سوال یہ تھا کہ وہ کون سا قبر ہے کہ جس سے میت زندہ نکلی ہے، اور اس قبر نے پوری دنیا کا چکر بھی لگایا ہے۔ اس کویشچن کو سمجھنے سے پہلے ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کی سٹوری کو سمجھنا ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ اللہ نے ان کو قوم نینوے کی طرف بھیجا تھا جو موجودہ عراق کے علاقے میں آباد تھی۔ یہ قوم بت پرستی، ظلم اور نافرمانی میں گم تھی، لیکن برسوں سے حضرت یونس علیہ السلام ان کو توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن وہ ایمان نہ لائے۔ حضرت یونس علیہ السلام مایوس ہو کر نبی ہونے کے باوجود اللہ کی اجازت کے بغیر اس شہر کو چھوڑ لیا۔ یہ جلد بازی ان کے لیے ایک امتحان بن گئی جو بعد میں ایمان و توبہ کے لیے ایک علامت بن گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب شہر کو چھوڑ لیا، اس شہر کو چھوڑنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہوئے، جہاں آگے اس سمندر میں ایک شدید طوفان آ گیا۔ تو اس کشتی میں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ طوفان کسی گناہگار کی وجہ سے آیا ہے، تو انہوں نے فرقہ ڈالا اور مسلسل سے 3 مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی رضا میں راضی ہو کر سمندر میں کودا، تو اچانک اللہ کے حکم سے ایک مچھلی آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ اور کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ مچھلی ایک ویل تھا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گیا
تو انہوں نے ایک دعا پڑھی، فنادا فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود کے لائق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ یہاں الظلمات 3 اندھیروں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پہلا اندھیرا یعنی مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا۔ جب یہ 3 اندھیرے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ ایک قبر جیسے ماحول بناتا ہے، لیکن یہ موت کا قبر نہیں تھا بلکہ زندگی کا قبر تھا۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ مچھلی کا پیٹ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک زندہ قبر تھا جو اس سے زندہ نکلا تھا۔ لیکن اب ایک کویشچن آتا ہے کہ اس قبر نے پوری دنیا کا چکر کیسے لگایا تھا؟ یہ تو صرف ایک مچھلی تھی۔ تو اللہ کے حکم سے وہ 7 زمینوں سے گزرا جہاں اس نے تسبیح کی، اور سمندر کے نیچے جو پہاڑیں تھے ان میں جو مخلوق تھی تو انہوں نے بھی حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح سنی تھی۔ تو فرشتے اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ تو کسی نیک بندے کی لگتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ آواز میرے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی ہے جو مچھلی کے پیٹ میں مجھ سے دعا کر رہا ہے۔ تو آخر کار اللہ نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو باہر پھینک دو، تو اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو باہر پھینک دیا، جہاں اللہ نے اس کو ایک کدو کی بیل اگا دی تاکہ اس کو خوراک اور سایہ مصر ہو۔ اللہ نے اپنے نبی کو ایک قبر جیسے اندھیروں سے نکالا اور روشنی عطا کی۔ یہ دوبارہ پیدائش تھی، ایک نبی کی نئی زندگی تھی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ اپنے قوم میں واپس آئے تو ان کے قوم نے توبہ کر لیا اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر وہ ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس یونس علیہ السلام کی قوم ہی تھی جب وہ ایمان لائے، اور ہم نے اس سے دنیا میں رسوا کرنے والا عذاب ہٹا دیا۔ یہودیوں کا کویشچن یہ تھا کہ وہ قبر جس سے میت زندہ نکلی تھی وہ مچھلی کا پیٹ تھا، اور وہ قبر جس نے پوری دنیا کا چکر لگایا تھا وہ بھی مچھلی کا پیٹ تھا۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اس ویڈیو پر بہت محنت لگتا ہے۔ تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔